The Emperor and the Invisible Clothes. ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے کپڑوں سے بے حد محبت تھی. صرف پسند نہیں، صرف تعریف نہیں، بلکہ وہ تو کپڑوں کا دیوانہ تھا. ریشمی کوٹ، شاندار جیکٹیں اور ایسے لبادے جن پر مزید لبادے لگے ہوتے تھے. اگر کہیں بھی اسے آئینہ نظر آتا تو بادشاہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور خود ہی اپنی تعریفیں کرتا رہتا. اس کے لیے کوئی بھی لباس کبھی زیادہ شاندار نہیں ہوتا تھا. وہ کپڑوں میں اتنا مگن رہتا کہ سلطنت کے اہم کام جیسے دربار کی میٹنگز یا ریاستی معاملات اکثر بھول جایا کرتا تھا. ایک دن دو نہایت چالاک اجنبی شہر میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دنیا کے بہترین درزی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایسے حیرت انگیز کپڑے بناتے ہیں جو صرف انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اپنے کام کے لائق اور عقل مند ہوتے ہیں. یہ سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور فوراً انہیں محل میں بلا لیا. اس کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ خود بھی ان کپڑوں کو نہ دیکھ سکا تو کیا ہوگا، مگر اپنی بے عزتی کے ڈر سے اس نے درزیوں کو کام شروع کرنے کا حکم دے دیا. درزیوں نے اڈے لگا کر دکھاوا شروع کر دیا. وہ ایسے ظاہر کرتے جیسے کپڑا بن رہے ہوں، کینچی سے ہوا کاٹتے اور سوئیاں چلاتے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. جب بادشاہ نے اپنے وزیر کو کام دیکھنے بھیجا تو اسے بھی کچھ نظر نہ آیا، مگر اس نے اپنی کمزوری ظاہر کرنے کی بجائے درزیوں کی تعریف کرنا ہی بہتر سمجھا. آہستہ آہستہ یہی رویہ پورے دربار اور شہر میں پھیل گیا اور سب لوگ اس خیالی کپڑے کی تعریفیں کرنے لگے. آخر کار وہ دن آ گیا جب بادشاہ کو وہ نیا لباس پہننا تھا. درزیوں نے بڑے اہتمام سے اسے لباس پہنایا اور بادشاہ نے بھی دکھاوے کے طور پر اسے قبول کر لیا. دربار کے سب لوگ تالیاں بجاتے رہے اور کسی نے سچ بولنے کی ہمت ہی نہ کی. اس دن بادشاہ ایک عظیم جلوس میں شہر کی سڑکوں پر نکلا جہاں لوگ اس کے لباس کی تعریفیں کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں اس نے کچھ پہنا ہی نہیں تھا. اچانک ہجوم میں سے ایک بچے نے سچ بول دیا کہ بادشاہ نے تو کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. پہلے تو سب خاموش ہو گئے، مگر پھر آہستہ آہستہ سب کو حقیقت سمجھ آنے لگی. بادشاہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً بہت شرمندہ ہوا. ایک سپاہی نے اسے ایک بڑا لبادہ اڑا دیا. اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ایک اہم سبق سیکھا. اسے احساس ہوا کہ صرف تعریفیں سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سچ سننا زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ کسی چھوٹے بچے کی زبان سے ہی کیوں نہ آئے. اس دن کے بعد وہ نہ صرف اچھے کپڑے پہنتا رہا بلکہ اپنی سلطنت اور عوام کا بھی بہتر خیال رکھنے لگا، اور ہمیشہ یاد رکھتا کہ سچائی سب سے قیمتی چیز ہے.